الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی عظیم، نہایت ہی اہم اور جامع حدیث پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہمیں دین کے اکثر بنیادی اصول سمجھ سے اوجھل ہوتے۔ آئیے ذرا اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نہایت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے، نہایت ہی سیاہ بالوں والا حاضر ہوا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ اس نے یہ سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہو تو۔ جبرائیل امین نے کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ سوال کرنے والے نے سوال بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے۔ اگلا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ اگرچہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں، احسان کیا ہے؟ فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگرچہ کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ شخص سوال جواب کر کے اس کے اختتام پر چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو متوجہ ہو کر کہا، یا عمر اتدری من السائل، کیا تو اس سائل کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ تو عمر نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اس کے بارے میں تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کافی سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کے بنیادی 3 درجے ہیں، پہلا اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ اسلام یعنی ظاہری عبادات جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج۔ ایمان یعنی باطنی عقائد جیسے اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور قیامت پر، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور تیسرا احسان یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اور اس کی حاضری کا احساس ہونا۔ اس حدیث سے ہمیں دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا ہی نہیں ہے،
بلکہ اس کو دل سے ماننا، دل سے اقرار کرنا ہے، دل سے یقین کرنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل امین تمہارے پاس تمہارا علم سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور چوتھی چیز ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب اساتذہ اکرام کے سامنے بیٹھیں تو ہمیں ادب اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے کیا۔ حالانکہ وہ حیران ہوئے کہ سوال کرنے والا سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے ادب کا تقاضا اختیار کیا اور خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے تقاضوں کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔